مسائل اعتکاف۔ آج ہم مقاصد اعتکاف کو پڑھتے ہیں۔ اعتکاف کے مقاصد میں سے ایک مقصد اپنے نفس کی اصلاح کرنا ہے، برائیوں سے اجتناب اور خلوت نشینی اختیار کرنا، توجہ اللہ رکھنا، دنیا کی لوازمات اور اس کی حرص سے اپنے آپ کو بچا کر اپنی بندگی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ یہ 10 دن کا ایک چلہ ہے، پریکٹس ہے انسان کی۔ یہ 10 دن اللہ کی خاطر خالصتاً وقف کر دینا، اس میں صرف وہ کام کرنا جو رب کی رضا کے کام ہے۔ ہر ایسا کام، ہر ایسی بات اور ہر ایسی حرکت زندگی سے نکال دینا جس سے رب ناراض ہوتا۔ تو یہ پہلا مقصد ہے اعتکاف کا۔ اور یہ مقصد کیسے حاصل ہوتا ہے؟ کیا صرف مسجد میں بیٹھ جانے سے ہوتا ہے؟ صرف تسبیح گھمانے سے ہوتا ہے؟ بھی نہیں۔ یہ مقصد اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان کو فکر پیدا ہو۔ فکر تب پیدا ہوتی ہے جب آدمی علم حاصل کرے، شعور حاصل کرے۔ یعنی 10 دن کا ٹائم ہے، دن بھی ہے، رات بھی ہے، اور کوئی دنیا کا کام نہیں۔ ان 10 دنوں میں قرآن کی سٹڈی کریں اور دینی کتب کی سٹڈی کریں۔ صرف قرآن پاک کی تلاوت کرنا بالخصوص اعتکاف میں بہت بڑی فضیلت، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن صرف ریڈنگ تک محدود رکھنا اور اسی پہ سارا فوکس دینا یہ مقصد اعتکاف نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی 10 دن قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھے، کئی مسائل ایسے ہیں جو انسان کے ذہن میں آ جاتے ہیں اور اس کو اتنی شعور مل جاتا ہے کہ ساری زندگی گزر گئی جس قرآن کو پڑھتے، آج تک پتہ نہیں چلا قرآن کہتا کیا ہے۔ آج میں نے 10 دن لگا کر اس قرآن کی طرف توجہ کی ہے تو اس قرآن نے مجھے یہ بھی بتایا، یہ بھی بتایا، یہ بھی بتایا، اتنے مسائل مجھے قرآن نے بتایا۔ 50 سال میں قرآن پڑھتا رہا، قرآن مجھ سے نہیں بولا، میں قرآن سے نہیں بولا۔ آج یہ 10 دن کی عجیب ہے، قرآن مجھ سے بول رہا ہے، میں قرآن سے بول رہا ہوں۔ تو یہ فکر پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان کو یہ فکر 10 دن میں اگر یہ فکر پیدا ہو جائے تو باقی ساری زندگی آدمی اسی فکر پہ چلنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لہذا قرآن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ دوسری بات، آج کل یہ کم ہے، پہلے زمانے میں اس پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا تھا کہ اعتکاف میں خاموشی اختیار کریں۔ عورتیں تو عورتیں رہیں، مرد بھی نقاب لگا کے رکھتے تھے، حجاب میں رہتے تھے، پردے میں رہتے تھے، خیمے لگے ہوتے تھے، خیمے سے نکلنا صرف 4 فرض جماعت سے پڑھنا، دوبارہ فوراً اپنے خیمے میں چلا جانا۔ کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، کسی کو منہ دکھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، بالکل سراٹا۔ اعتکاف میں خاموشی اختیار کرنا بہترین عمل ہے۔ دیکھیں نا، خاموشی اختیار کرنے سے آدمی کتنے گناہوں سے بچ جاتا ہے، وہ گناہ جو زبان سے ہو رہے ہیں۔ علیحدہ تنہا کمرے میں اور ایک سائڈ پہ بیٹھ جانا، اس سے بھی گناہوں سے اجتناب ہے۔ نہ کسی کو دیکھیں گے، نہ کوئی بدگمانی ہوگی، نہ کسی کے ساتھ کوئی ہم زیادہ او بھگت کریں گے، نہ ہمارے سے کوئی غلطی ہوگی۔ یہ ایک پہلو ہے، لیکن اتنی حد تک خاموشی اختیار کرنا کہ جس کو ہمارے کچھ احباب کہتے ہیں قفل مدینہ لگا لو جی، مدینے کا تالا لگا لو جی، خاموش ہی رہنا ہے۔ کوئی تمہارے سامنے برائی کر رہا ہے اس کو بھی نہیں منع کرنا، اور کوئی غلطی کر رہا ہے اس کو بھی نہیں منع کرنا۔ کیا ہے جی؟ تالا لگا ہے،
یہ خاموشی مقصد نہیں ہے۔ وہ بات مشہور ہے، اس کو امام بیہقی نے بھی شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار جبریل کو بلایا اور فرمایا کہ آپ جاؤ فلاں شہر میں، اس شہر کو غرق کر۔ جبریل امین آئے اور ماحول دیکھا، واپس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مولا باقی ساری باتیں درست ہیں، گناہ گار بھی ہیں، لوگ سیاہ کار بھی ہیں، بڑے بڑے پاپ کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، لیکن ایک آدمی اس شہر میں ایسا ہے ایک آنکھ جھپکنے کی دیر بھی تیرے ذکر سے غافل نہیں، اتنا پارسا انسان جو، اگر میں یہ سارا شہر غرق کرتا ہوں، چلو گناہ گار تو گئے ہی، اس نیکوکار کا کیا قصور ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقلبها علیہم فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط۔ اللہ پاک نے فرمایا سارا شہر اٹھا کے اسی نیک تسبیح خاں کے اوپر ہی ڈال دے۔ تو کہتا ہے وہ مر گیا تو اس کا کیا قصور ہے، میں کہتا ہوں پورا شہر اٹھا کے اسی پہ ڈال دے، یہی غرق ہو جائے۔ مولا سمجھ نہیں آئی، فرمایا اصل بات یہ ہے اس کے سامنے لوگ گناہ کرتے تھے، غلطیاں کرتے تھے اور خرافات کرتے تھے، زیادتیاں کرتے رہے، اس کے چہرے پہ کبھی بل تک نہیں آیا، اس نے اس کو برا ہی نہیں منایا، اپنی ہی پڑی تھی اس کو، جس نے کہا بس میں ہی بخشا جاؤں باقی سارے برباد ہو جائے، اس کو اپنی پڑی تھی، اپنی تسبیح پہ دور تھا اور اپنے چلے پہ دور تھا، اپنی فکر اس کو لے ڈوبی۔ فرمایا اس کا قصور ہے، کم از کم طبیعت میں اتنی رجحان تو ہونا چاہیے، آدمی برائی کو دیکھ کے برائی تو سمجھے، چہرے پہ بل تو آئے، اس کو فکر تو ہو، اور یہ کوشش کرے جہاں خود کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے علاقے کو بھی بچانے کی کوشش کرے۔ چلو زیادہ نہیں کر سکتا، حسب توفیق حسب طاقت لوگوں کو گناہوں سے پرہیز کرنے کی کہے نا، اتنا تو کرے۔ فرمایا جاؤ سارا شہر اٹھا کے کسی پہ ڈال۔ ایسی خاموشی جو کسی کو برائی سے نہ روک سکے، اور ایسا سناٹا اور ایسا خوف جو کسی کو راہ راست پہ نہ لا سکے، تو یہ بھی درست نہیں، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حالات، واقعات، ماحول ایسا ہوتا ہے وہاں بولنا فرض ہو جاتا ہے، لہذا بولنا اور بولنا چاہیے، بولنا سیکھنا چاہیے۔ ہمارا اپنا مفاد ہو تو ہم بول لیتے ہیں، اگر قوم کا مفاد ہو تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ اعتکاف کے دنوں میں خاموشی بہتر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسے خاموش ہو جائیں کہ جہاں بولنا ہے وہ بھی چپ ہو جائے، ایسا نہیں۔ تیسری بات، اس کے مقاصد میں سے، اعتکاف کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر کی تلاش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رمضان شریف پائے تھے اپنی زندگی،